اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج بھی ہمارا ٹاپک ہوگا سوہانجنا پر، مورنگا لیوز پر۔ آج میں آپ کو پھر بتانا چاہتی ہوں اس کے فائدے اور کس طرح سے آپ اس کو کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سوہانجنا مورنگا کا آپ پتوں کا پاؤڈر بنائیں۔ صرف اور صرف 1 چائے کا چمچ مورنگا پاؤڈر، مورنگا لیوز پاؤڈر آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا آپ ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، ہمیشہ طاقت اور زندگی سے بھرپور آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ درخت قدرت نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہم لوگوں کے فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، تو بس ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کا بھرپور استعمال کریں۔ سوہانجنا ڈرم سٹک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ڈرم سٹک، اور جنوبی ایشیا کا یہ ایک جادوئی پودا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا استعمال روایتی اور طبی نظام میں کئی سالوں سے ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے، جس کو انگلش میں مورنگا کہا جاتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس پودے کے جو پتے کی چھال ہوتی ہے اور پھلی میں بہت زیادہ منرلز اور وائٹامنز پائے جاتے ہیں۔ صرف اور صرف 1 چائے کا چمچ سوہانجنا پاؤڈر آپ کی بہت ساری بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں یہ پودا ملے، جہاں نظر آئے، وہاں اس کے پتے اور پھولوں کو سکھا کر اس کا پاؤڈر کام میں لے آنا چاہیے فوراً۔ انڈیا میں یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اتنی جگہ پہ انڈیا میں یہ پودا لگا ہوا ہے اور لوگ جو اس کی افادیت سے واقف ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کیلشیم آئرن سے بھرپور میڈیسنز یوز کرتے ہیں، ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں، سیرپ یوز کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو انہیں بھی میڈیسنز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو شروع سے ہی میڈیسن پہ لگا رہے ہیں، جس کا فائدہ ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں استعمال کریں، یہ قدرتی چیز ہے جس کا کم از کم کوئی نقصان تو نہیں ہے نا۔ بچوں میں خون کی کمی کے لیے، بچوں میں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، آئرن کی اگر ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کے لیے بچوں کو بھی یہ دیں، اس کا قہوہ بنائیں۔ تھوڑی سی اس کے پتے لیں، پھلیاں لیں، پانی میں 1 گلاس پانی میں ابالیں، ابال کر بعد میں ٹھنڈا کر کے بچوں کو تھوڑا تھوڑا دیں، تھوڑا تھوڑا پلائیں، صبح شام پلائیں۔ اس سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی اور بڑا ہو کے بچہ انشاءاللہ مضبوط ہڈیوں کا اور صاحب کا مالک بنے گا۔ لیکن جو بڑے لوگ، بزرگ لوگ ہو گئے ہیں یا جو جوان ہیں، وہ بھی اگر اس کو پینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا بھی سسٹم سارا اندر کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو سابق کمزوری ہے وہ آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جتنا زیادہ اثر جلدی بچوں کو ہوگا اتنی جلدی جوانوں اور بوڑھوں کو نہیں ہوگا، کیونکہ بچوں کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ ان میں بڑھاوٹ شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، ان میں مضبوطی آنا شروع ہوتی ہے۔ تو شروع سے جب وہ یہ تھوڑا تھوڑا قہوہ پیا کریں گے تو ان کی مضبوطی اتنی زیادہ ہوگی کہ بڑھاپے میں آج کل جوانی میں سب لوگ پریشان ہیں، بھئی جوڑوں کا درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے جا کے نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اس پودے میں بہت سارے ایسے منرلز پائے جاتے ہیں، وائٹامنز پائے جاتے ہیں، فری ریڈ سیلز ہوتے ہیں، ہماری باڈی میں اس کے خلاف یہ فائٹ کرتا ہے، یہ کینسر کے سیلز کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ آنکھوں کے لیے بہت زبردست ہے، آنکھوں کی روشنی کو یہ بڑھاتا ہے۔ اس کے پتوں کا رس نکال کر اگر آپ آنکھوں میں لگا لیتے تب بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارے بھئی یہ ہے کہ کڑوی چیز کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ آج کل جیسے بہت سارے لوگ بلڈ پریشر کے، ہارٹ اٹیک کے، خدا نخواستہ کولیسٹرول کے مریض بن چکے ہیں، پاکستان کی بات کر رہی ہوں، تو سوہانجنا کا اگر ریگولر استعمال کیا جائے تو بلڈ پریشر کو بھی صحیح طرح سے اس کو یہ کنٹرول کر دیتا ہے۔ اس میں موجود جو وائٹامنز ہوتے ہیں، وائٹامن سی، وہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال اگر کیا جائے تو ہارٹ اٹیک جیسی جو صورت پیدا ہو جاتی ہے، پرابلمز ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ اور ڈیلی صرف اور صرف 1 چائے کا چمچ سوہانجنا کا پاؤڈر صبح شام آپ نے لینا ہے۔ اور آپ نے اس کو ڈائریکٹ پاؤڈر نہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ پاؤڈر کھائیں اور اوپر سے پانی پی لیں، ایسے بھی نہیں کرنا، یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی پاؤڈر کڑوا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اس کو کھاتے نہیں ہیں، کھانا پسند نہیں کرتے۔ اس کے لیے آپ ایک کیپسول لیں، کیپسول میں اس کو بھریں، کیپسول میں بھر کر کھائیں اور اوپر سے پانی پی لیں۔ خون کی یہ صفائی کرتا ہے۔ خون کی صفائی کے لیے ہم لوگ صافی یوز کرتے ہیں، ایسے بہت سارے دوسرے سرپ یوز کرتے ہیں۔ آپ سوہانجنا کا یہ پتوں کا پاؤڈر استعمال کریں، خون صاف ہوتے ہی چہرے پہ بھی نکھار آ جاتا ہے، لالگی چہرے پہ نظر آنے لگتی ہے۔
چہرے پہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں، کیل محاسے ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کالے سے تل بن جاتے ہیں چہرے پہ، براؤن سے تل بن جاتے ہیں، وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، یہ ڈائبٹیز کے لیے بہت زبردست ہے۔ شوگر کے مریض اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے پتوں کو سائے میں خشک کرنا ہے، بالکل سکھا لینا ہے، اور 1 چائے کا چمچ دن میں 2 بار صبح شام آپ نے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا ہے۔ کڈنی کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں وائٹامن ہوتے ہیں، وائٹامن اے، وائٹامن سی اور کیلشیم سے یہ بھرپور ہوتا ہے۔ تو کڈنی کے لیے جنہیں ڈائلسس کی پرابلم ہوتی ہے وہ یہ یوز کرے تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ استعمال کر کے پتہ چلے گا کہ یہ کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ تو ناظرین، سہانجنا کے یہ پتے کہیں سے بھی لیں، لے کے خشک کریں، اس کو استعمال کریں، اس کا قہوہ بنا کر پئیں۔ اگر آپ کیپسول کی صورت میں بھی نہیں لے سکتے نا، تو جیسے آپ قہوہ ویسے ہی گرین ٹی بنا کے پیتے ہیں، ویسے بھئی اس کو بھی بنا کے پئیں۔ آپ چاہے تو اس میں گرین ٹی پیک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ کے لیے، تو قہوہ پئیں۔ اگر آپ کو زیادہ کڑوا لگتا ہے مسئلہ، اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہیں ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ شہد ہنی ایڈ کر کے پی لیں۔ ویسے تو اس کو سادہ پیے تو بہت اچھی بات ہے، آپ شہد ایڈ کر کے بھی قہوہ پی سکتے ہیں، تو اس کو آپ ضرور استعمال کرو۔ ویورز، یہ بہت زبردست ہے، یہ بہت جادوئی چیز ہے، بہت میجیکل ایفیکٹ رکھتی ہے، یہ قدرت کا یہ کرشمہ ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ ہم لوگوں کے لیے جو پیدا کیا ہے، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔